کے آگے نہ کیا، لیکن اس کے قلب و نگاہ اور وجود مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک ولیہ تھی. کسی نے ایک دفعہ ان کو ایک تحفہ پیش کیا، ایک فریم تھا جس کے اوپر حضور کی شان میں وہ فارسی کی مشہور نعت لکھی ہوئی تھی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو این میری شمل نے کئی لوگوں کی موجودگی میں اس تحفے کو قبول کیا. خوبصورت فریم تھا اور اس کو اپنے ماتھے سے لگا کر خاموش کھڑی ہو گئی اور گم گئی. جن لوگوں نے این میری شمل کے لیکچر اٹینڈ کیے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، شاید کچھ لیکچر مل جائیں آپ کو. کشمل جب اسلام پر، قرآن پہ، عشق رسول اور ادب رسول پہ بات کرتی تھی تو آنکھ بند کر کے کھڑی ہو جاتی تھیں اور کسی دوسری دنیا میں چلی جاتی تھی. وہ خاتون آنکھ کھول کے لیکچر نہیں دیتی تھی. اور پھر ایک علم کا سیلاب تھا جو بہتا تھا ان کے وجود سے. انسان کی عقل حیران ہو جاتی تھی. درجنوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اسلامک مسٹسزم پہ، اورینٹلزم پہ، اسلام پہ. تو این میری نے وہ توغرا، وہ جو فریم تھا، اپنے سر سے لگایا اور طویل عرصہ گم ہو گئی، کھڑی رہی. اور جب انہوں نے وہ فریم ہٹایا ہے تو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ پورا فریم پانی سے ڈوبا ہوا تھا. اس بری طرح روئی تھی وہ. Now you tell me. وہ اس بری طرح روئی اس کو اپنے ماتھے سے لگا کے حضور کے پیار میں کہ پورا فریم پانی سے ڈوب گیا تھا. اسلام آباد میں شاید ایک سڑک بھی ہے، یا لاہور میں شاید این میری شمیل کے نام سے. لیکن یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ جو ہر سال پاکستان آیا کرتی تھی، اس وقت مغربی دنیا میں سب سے زیادہ جنہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب اور محبت سے پریزنٹ کیا ہے، آج پاکستانی نوجوان، ہماری نسل، ہماری قوم این میری شمیل کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. ایک ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے این میری شمیل کی، جو انہوں نے 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں حضور کی شان میں جہاں جہاں مسلمانوں نے کوئی کام کیا ہے اس پر انہوں نے تحقیقی اپنی کتاب لکھی ہے، اینڈ محمد از ہز میسنجر. اتنی خوبصورت کتاب ہے این میری شمیل کی، محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا. تو این میری کو جب ہم دیکھتے تھے نا تو یہ شعر ہمیں اقبال کا سمجھ میں آتا تھا، اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی. اور ہم نے یہاں پر ایسے ایسے مسلمان دیکھیں، استغفر اللہ العظیم، توبہ استغفار، ان سے بڑا گستاخ رسول ہم نے کائنات میں کسی کافر اور ہندو کو بھی نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور حضور کی شان میں اتنے سخت کلمات اور گستاخی اور بے ادبی کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے صرف اس کی بات سن کر. دہرانا تو اور بات ہے. اگر نہ ہو عشق، نہ ہو تو مرد مسلمہ بھی کافر و زندیق. کیونکہ حضور کے معاملے میں جب یہ آیت قرآن میں آئی ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو یہ آیتیں مسلمانوں کے لیے آئی ہیں، کافروں کے لیے نہیں آئیں کہ حضور کے آگے آواز اونچی نہ کرنا، تمہارے اعمال ضائع کر دی جائیں گے. یہ جو وارننگ ہے مسلمانوں کے لیے. یقین کرو بچوں، بہت محتاط رہنا. بہت مسلمان ہوں گے جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے صرف اس لیے کہ حضور کے معاملے میں گستاخی اور بے ادبی کرتے تھے. بہت احتیاط، بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ ہے. یا نازک، اس معاملے میں کوئی اگر خاموش ہو جانا بہتر ہے. حضور کے معاملے میں کمزور بات کبھی نہ کرنا، نہ سننا، نہ کرنا. کیونکہ انسان کو تو اپنی معرفت نہیں ہے. حضور کی تو بے انتہا شان ہے اور بہت بلند شان ہے. وہاں خاموش ہو گستاخی اور بے ادبی سے. یہاں پر ہم اب آپ کے سوال لیتے ہیں، باری باری جو سوال ماشاءاللہ اس حوالے سے کرنا چاہو. بسم اللہ. سر، آج کل جو کچھ اولیاء اللہ کہتے ہیں، کیا ہم اس کو اللہ کی طرف سے پیغام سمجھ سکتے ہیں؟ بیٹا دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت مبارکہ میں تو جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے. کوئی فرق نہیں ہے حضور کی سیرت مبارکہ میں اور قرآن پاک کی آیتوں میں. ایک صحابی نے پوچھا سیدہ عائشہ طاہرہ سے کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کی جو ظاہری طور پر عمل ہو سکتا ہے قرآن پہ حضور نے کر کے دکھا دیا. اسی طرح جو اپنے وقت کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فقراء اور اولیاء ہوتے ہیں، جو کہ وقت کے درویش اور قلندر ہوتے ہیں، جو صاحب راز ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنی ڈیوٹی پہ بھیجتا ہے، جن کی حفاظت اللہ فرماتا ہے شیطان سے، جب وہ کوئی خوشخبری دیتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی وارننگ دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، اور وہ بات لازماً وہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر ہی ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات ایسے اولیاء کے قرآن و سنت کی شریعت کی حدود سے باہر ہو. شریعت سے باہر اگر کوئی بات ہے تو وہ بات حجت نہیں ہے. لیکن تمام وہ باتیں اللہ کے نیک بندوں کی، ہمارے علماء کی،
ہمارے بزرگوں کی. آخر یہ جو فیض چل رہا ہے امت میں، امام احمد بن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور بزرگوں نے، جو باقی بزرگوں نے جتنے فیض جاری کیے ہیں، ان کی باتوں کو اللہ نے جاری کیا، ایکسپٹ کیا نا، قبولیت ہوئی ہے ان کی باتوں کو، جبھی امت میں یہ جاری ہے. ان کا فیض جتنا جاری ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی محنت کو کس طرح قبول کیا. امام مالک، انہوں نے موطا امام مالک کتاب لکھی، لوگوں نے طنز کر دیا کہ آپ نے یہ کتاب حدیث کی اس لیے لکھی ہے کہ آپ کو شہرت ہو جائے، آپ کو پیسے ملیں، آپ کو کچھ. امام جلال میں آ گئے، کہتے ہیں ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے اللہ کی رضا کے لیے لکھی ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے لکھی ہے. لوگوں کو جمع کیا گیا اور امام نے اپنی موطا کا ایک ہی نسخہ تھا، ایک ہی کتاب لکھی تھی، ایک کاپی تھی اس کی، صرف کاپیاں نہیں بنی تھی اس وقت تک. کتاب اٹھا کے اپنے پانی میں ڈال دی، امیجن کیجئے، پانی میں ڈال دی، اور کہا کہ اگر یہ اللہ کے لیے لکھی گئی ہے تو اس کا ایک حرف کو نقصان نہیں پہنچے گا. اگر میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی نمائش کے لیے لکھی ہے تو اللہ اس کا ایک حرف باقی نہیں رہنے دے گا. وہ کتاب پانی میں پڑی رہی اور بہت دیر کے بعد جب لوگوں نے پانی سے نکالا تو خشک تھی، ایک لفظ خراب نہیں ہوا تھا اس کا. دنیا دنگ رہ گئی، اعتراض کرنے والوں کی سانس بند ہو گئی. موطا امام مالک. تو جو باتیں خوشخبریاں آپ کو میرے بچے پہنچ رہی ہیں نا، اقبال نے یہ باتیں فرمائی ہیں اپنے کلام میں بھی. بار بار جب اقبال کہتے ہیں کہ میں محرم راز درون میں خانہ ہوں، اندر کی باتیں مجھے معلوم ہیں. بہت اقبال کے شعر ہیں اس حوالے سے، بہت زیادہ اقبال کے شعر ہیں. جب وہ اقبال، یعنی ایک ان کا خوبصورت شعر اس حوالے سے کہ نکلی تو لب اقبال سے پر جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. ہوتی تو کسی اور کی صدا ہے، نکلتی لب اقبال سے. اللہ تعالیٰ اپنے فقیروں کے ذریعے بیٹے جان وہ باتیں، خوشخبریاں، وارننگز نکلواتا ہے، اور ان کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبیوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہی ہیں نا، جو وارننگز دی ہیں، جو خوشخبریاں دی ہیں. اور اللہ کے ولیوں کی بھی یہی شان ہے، وہ اللہ کے رازدار ہوتے ہیں. تو اللہ کے ولیوں کی گستاخی اور بے ادبی سے احتیاط کرنا. رجل الصالحین، اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بسم اللہ. سر یہ یقین ہے کیا سر؟ بیٹا جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قلب کے مختلف درجات بتائے، قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید، قلب کے درجات ہیں، اسی طرح نفس کے درجات ہیں. نفس مارا ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. اسی طرح یقین کے بھی 3 درجات ہیں. آپ دیکھتے ہیں قرآن میں، اور یہ تینوں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ایک طرف تو ہے علم الغیب یا ایمان بالغیب. قرآن شروع ہوتا ہے یؤمنون بالغیب سے، غیب پہ ایمان لاتے ہیں. یہ شروع کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ علم الیقین کا مطلب ہے کہ مثال اس کی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ اگر ہم پر اعتبار کرتے ہیں اور ہم آپ سے یہ کہیں کہ بیٹا باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ یقین کر لیں گے، آپ کو کوئی شک نہیں ہوگا اس پر. یہ علم الیقین ہے. یقین کا ایک لیول جس میں آپ ڈیفینیٹلی شیور ہیں، یقین ہے آپ کو اس بات کا کہ بتانے والا سچ ہے، سچا ہے، صادق اور امین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ اتنی سچی ہے کہ کسی کو اس پہ نظر آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، حضور نے فرمایا، سچ فرمایا. یہ علم کا درجہ، علم الیقین کا پہلا سٹیج ہے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ آپ باہر نکل کے خود گاڑی کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں. جو بات آپ کو پہلے یقین تھا، جس کا علم کی حد پہ یقین تھا، اب آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا، اس کو عین الیقین کہتے ہیں. قرآن نے ذکر کیا اس بات کا کہ تم جہنم کو عین الیقین سے دیکھو گے، آنکھ سے دیکھو گے، تم یقین آئے گا کے سامنے. تیسرا درجہ اس کا یہ کہ آپ گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے اور گاڑی چلا کے آپ نے دیکھ لی، اس کو کہتے ہیں حق الیقین. اب الٹیمیٹ لیول پر آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ گاڑی جو ہے وہ صرف فیک نہیں ہے، وہ صرف ایلوژن نہیں ہے، ایک وسوسہ نہیں ہے، یعنی آنکھ کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ میں بیٹھ کے ڈرائیو کر چکا ہوں اس کے اندر. یہ حق الیقین ہے. جس طرح انسان کا اللہ کے رسول سے تعلق بڑھتا جاتا ہے نا بیٹا، جس طرح راز کھلتے جاتے ہیں اس کے اوپر. اقبال جب بات کرتے ہیں راز کھلنے کے، حجابات ہٹنے کے، پردے ہٹتے ہیں جب انسان کے پاس، اس کا یقین کا درجہ بھی بڑھتا جاتا ہے. پہلے علم یؤمنون بالغیب کے درجے پہ ہوتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے بس. لیکن جب اللہ راز کھولنے لگتا ہے اس کو علم الیقین ہوتا ہے، پھر آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر عین الیقین ہوتا ہے، پھر اس کیفیات سے اللہ اس کو گزارتا ہے، یہ حق الیقین ہوتا ہے. جب حق الیقین پر کوئی اللہ کا مومن بندہ کھڑا ہو، مجھے بتاؤ، پھر پوری کائنات اس سے کہے کہ تم غلط ہو، پوری کائنات کہے کہ اپنی رائے بدل لو، پوری کائنات کہے کہ تم کمپرومائز کر لو. بیٹا جو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر کے آ چکا ہو، جو اس کیفیات سے گزر چکا ہو، پھر وہ کیفیت ہوتی ہے مرد مومن کی جب وہ کائنات تسخیر کرتا ہے، پوری دنیا کو تبدیل کرتا ہے. وہ دنیا کے
پیچھے چلنے والا نہیں ہوتا، وہ تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، اس کی مرضی، اس کی رائے، اس کا حکم، اس کی خواہش تقدیر الہی بن جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز وہ ایک مقام ہوتا ہے بیٹا بندہ مومن کا، اور بار بار جب اقبال کہتے ہیں یقین پیدا کر، اسی لیے کیونکہ جس کو یقین ہوتا ہے، جو اس مقام پر آ چکا ہوتا ہے، پھر وہ خبیب والا واقعہ کہ وجود کاٹ کے الگ کر دو تو میرا، تلواروں کی چھاؤں میں ہوں میں، سر کٹ رہے ہوں میرے، ٹکڑے ٹکڑے میرے کر دیں، ایک مسکرا رہا ہوتا ہے۔ مرد مومن کی نشانی اقبال یہی بتاتا ہے کہ نشان مرد مومن بتو گوئیں، مرد مومن کی میں نشانی تمہیں یہ بتاؤں، جب موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس لیے کہ جو وعدے اس سے اللہ رسول نے کیے ہوتے ہیں اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدے پورے ہو گئے۔ تو میرا بیٹا یقین اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ سے یقین طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے شرح صدر طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے نور و خیر و برکت طلب کرو، یقین طلب کرو، مالک ہمیں یقین دے دے، کیونکہ جو بہت بڑی لعنت، جو بہت بڑا عیب بتایا گیا ہے، یقین کو اپوزٹ کیا ہے؟ تذبذب، نفاق، انسان ڈاؤٹ میں رہتا ہے۔ لا الہ الا و لا الہ الا قرآن کہتا ہے، نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے، مذبذبین بین ذالک، بیچ میں کنفیوز گھوم رہے ہیں۔ اور بندے مومن کا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ایک دفعہ عزم کر لو توکل کرو۔ صالح مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ایسے لوگ، کیریکٹر لیس لوگ اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ انسان غلطی بھی کرے تو کانفیڈنس کے ساتھ کرے، فیصلہ کر کے کرے، اجتہادی غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، بھائی میں